السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم اور کچھ حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں، حلالہ۔ ہم دیکھیں گے کہ جو ذرائع ہمیں ملے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان بنیادی تعلیمات کی روشنی میں اس عمل کی کیا حیثیت ہے۔ جی وعلیکم السلام، اور یہ واقعی اہم ہے کیونکہ کافی غلط فہمیاں اس موضوع کے گرد، تو دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی ماخذ کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 230 ہے۔ آیت کہتی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پھر اگر شوہر تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں اگر وہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے۔ جی، اب دیکھیں یہاں جو غور طلب بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ آیت ایک حقیقی اور مستقل دوسرے نگاہ کی بات کر رہی ہے۔ مطلب یہ کوئی وقتی یا پہلے سے طے شدہ معاملہ نہ ہو۔ اگر وہ دوسرا نکاح بھی اپنے طور پر بغیر کسی پلاننگ کے طلاق پر ختم ہو جائے، تب پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کی ایک آپ کہہ لیں گنجائش نکلتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ پہلے شوہر کے پاس واپس جانے کے لیے ایک عارضی نکاح کا اہتمام کیا جائے۔ اچھا، تو بنیادی نقطہ دوسرے نکاح کی نیت اور اس کا حقیقی ہونا ہے، یعنی وہ خود ایک مکمل ازدواجی تعلق ہو، صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے کا بہانہ نہ ہو۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا، اصل روح یہی ہے، وہ ایک سنجیدہ تعلق ہو۔ اور جب ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح، جیسے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے نمبر 1936، لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے مرد پر بھی اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ لعنت تو بہت بہت سخت تنبیہ ہے۔ یقیناً یہ حدیث بہت واضح طور پر اس خاص عمل کی مذمت کر رہی ہے۔ وہ عمل جہاں ایک شخص جسے المحلل کہا گیا وہ صرف اس نیت سے نکاح کرے کہ عورت اپنے پہلے شوہر یعنی المحللہ لہو کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ایسی منصوبہ بندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی ناپسندیدہ ہے، سخت ناپسندیدہ۔ جی، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے سنن نسائی میں نمبر 3416۔ اس میں تو ایک بہت ہی چونکا دینے والی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، الا اخبرکم بالتیس المستعار، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ کیا میں تمہیں کرائے کے بکرے یعنی تیس المستعار کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حلالہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جی، کرائے کا بکرا، دیکھیے یہ تشبیہ ہی اس عمل کی سنگینی اور اس میں شامل مرد کی حیثیت کو کیسا واضح کر رہی ہے۔ گویا اسے صرف ایک مقصد کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے یا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں احادیث مل کر بالکل واضح تصویر پیش کرتی ہیں کہ وہ حلالہ جو ہمارے معاشرے میں بعض جگہ رائج ہے نا، یعنی پہلے سے طے شدہ عارضی نکاح صرف پہلے شوہر کی طرف واپسی ممکن بنانے کے لیے، وہ اسلام کی نظر میں ایک حرام اور قابل مذمت فعل ہے، لعنتی عمل ہے۔ تو اگر ہم ان تمام دلائل کو سامنے رکھیں، قرآن 3 طلاق کے بعد ایک حقیقی دوسرے نکاح اور پھر اس نکاح کے بھی ختم ہونے کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کی گنجائش دیتا ہے، لیکن حدیث بالکل واضح طور پر اس منصوبہ بند عارضی نکاح کی شدید مذمت کرتی ہے جسے عام طور پر حلالہ سمجھا جاتا ہے، اور نہ صرف مذمت بلکہ اسے کرنے اور کروانے والوں پر لعنت بھی بھیجتی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ ان ذرائع کی بنیاد پر تو یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور مسلمانوں کو ایسے طریقوں سے جو شریعت کی روح کے ہی خلاف ہوں
ان سے تو لازماً بچنا چاہیے۔ وہ جو ماخذ میں دعا شامل تھی وہ بھی یہی بات کہتی ہے نا کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعی یہ بات کتنی غور طلب ہے کہ کس طرح ایک بظاہر قانونی راستے کو اگر غلط نیت سے استعمال کیا جائے تو وہ اپنی اصل روح کھو دیتا ہے اور ایک ممنوع عمل بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں عمومی طور پر بھی شریعت کے احکامات میں نیت کی اہمیت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، نیت کا کردار تو بہت مرکزی ہے۔